آج جمادی الاول کی 8 تاریخ ہے اور دوسرا جمعۃ المبارک کا بڑا دن ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہ گھر اسی سال مالا مال ہو جائے گا۔ آپ کو وہ ملے گا جو آپ کی خواہش ہے۔ آج آپ کے گھر کے بچے کا نصیب بدل جائے گا۔ یقین نہ ہے تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج جمادی الاول کی 8 تاریخ ہے اور دوسرے جمعۃ المبارک کا مبارک اور خاص دن آ چکا ہے۔ آج ایک ایسا کامل اور جامع تسبیح آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جس کو پڑھتے ساتھ ہی گھر سے تنگ دستی، غربت اور بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا، جسے پڑھتے ساتھ ہی کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ آج اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لو۔ آج اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑنا، کیونکہ یہ دولت کی سب سے تیز ترین تسبیح ہے، اور یہ تسبیح یا اللہ یا محمد اور یا حی یا قیوم کی ہے۔ یا اللہ یا محمد، ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب العالمین اپنے پیارے حبیب کے لیے ہی کرتی ہے۔ تو اللہ والوں، آج یہ جامع تسبیح جس گھر میں بھی پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا۔ بس آج آپ لوگوں نے جمعۃ المبارک کے اس مبارک اور بابرکت دن میں یا اللہ یا محمد اور یا حی یا قیوم کا یہ خاص اور مستند وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جمعۃ المبارک کے دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن اگر کوئی اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگے تو اللہ پاک اس کو 70 لاکھ سے نوازتا ہے، کیونکہ اس دن کی قدر و قیمت تمام دنوں سے زیادہ ہے۔ جس طرح نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قدر ہے، جو آپ کی منزلت ہے، وہ تمام انبیاءوں سے افضل ہے، اسی طریقے سے بعض دنوں پر فضیلت حاصل ہے، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پہ فضیلت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ والوں، آج جو مبارک دن آپ کے اور ہمارے درمیان آیا ہے وہ جمعۃ المبارک کا ہے، اور یہ جمادی الاول کا دوسرا بڑا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اگر آپ لوگوں نے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کو غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیا، تو آج جمادی الاول کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جمادی الاول کا مہینہ بہت ہی خاص مہینہ ہے، اور اس مہینے میں 5 جمعۃ المبارک کے دن آئیں گے، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات ہمیں نوازنا چاہتی ہے۔ اللہ والوں، صرف تھوڑی سی ہمت اور تھوڑی سی اپنی جو ہے وہ مدد کر لیں، تھوڑا سا صرف توجہ دے دیں، انشاءاللہ اس کے بعد دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں ملیں گی۔ اللہ پاک آپ کو غیب سے نوازے گا، غیب کے تمام معاملات آپ کے حل ہوں گے۔ بس آج یہ مستند اور جامع تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ اتنا پائیدار وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو صرف 1 بار پڑھتا ہے، میرا اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کے ایمان اور اخلاق میں بے شمار کی برکتیں اور رحمتیں ڈالتا ہے۔ تو آج یا اللہ یا محمد اور یا حی یا قیوم کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر سے تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور ہے کہ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ پاک آپ کے قریب ہو جاتا ہے، آپ کو اپنا لاڈلا بنا لیتا ہے۔ اور جو بندہ رب کا لاڈلا بن جائے پھر اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اس کی آسان ہو جاتی ہے، پھر ساری مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہیں اور ساری پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ سے اپنی مرادیں پوری کروانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو آج یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اللہ والوں، جمادی الاول یہ ایسا مہینہ ہے جو اپنے ساتھ بہاریں لے کر آتا ہے، جو اپنے ساتھ کامیابیوں کے وعدے لے کر آتا ہے، جو اپنے ساتھ نورانی رحمتیں، برکتیں لے کر آتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیں، پھر اللہ کو آپ کو اپنی شان عظمت کے مطابق نوازے گا۔
इस वजीफे को पढ़ने वाला मुस्तजाबुद दाअवात हो जाता है। फिर वो अल्लाह से जो भी मांगता है उसे मिलकर ही रहता है। एक वो वक्त होता है जब बंदा दर बदर की ठोकरें खाता है, लोगों के ताने सुनता है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत और मुशक्कत करता है, रातों को इबादत और बड़े बड़े अमाल और वज़ाइफ पढ़ता है। आज वो कबूलियत की घड़ी आ चुकी है। आज जमादुल अव्वल की 8 तारीख को वो मकबूलियत की घड़ी आपको मिलने जा रही है, जिससे आपकी तमाम हाजतें और मुरादें पूरी होंगी। अल्लाह वालों, आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया की जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में जमादुल अव्वल की 8 तारीख दूसरे जुमतुल मुबारक का दिन आ जाए तो आपने ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ने के बाद हर दुआ कबूल होगी, रिस्क में बरकत होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको गैब से नवाजेंगे। इसलिए आप लोगों ने ये खास और मोजज़ाती वजीफा अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। कोई गलती कोताही नहीं कीजिएगा, क्योंकि वक्त की भी कोई पाबंदी नहीं है और जगह की भी कोई कैद नहीं है। आप चाहो तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज जुमतुल मुबारक के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। जब वक्त मिले, जब मौका मिले, आप इस अमल, इस वजीफे को पढ़कर अपनी किस्मत को 4 चांद लगवा सकते हैं। अब अल्लाह वालों आएँ, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आज की ख़ास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे नबी पाक से मोहब्बत का वास्ता, रोज़े जज़ा का वास्ता, आज जमादुल अव्वल की 8 तारीख और दूसरे जुमतुल मुबारक का वास्ता, हम सब की तमाम परेशानियों को दूर कर दे, हमारे रिस्क में बेशुमार की बरकतें और रहमतें अता फरमा। मेरे मौला, हमें अपने सिवा कभी किसी का मोहताज ना बना। मेरे मौला, हमें गैब से नवाज दे, हमारे रिस्क में गैब से बेशुमार की बरकतें डाल दे, हमारे तमाम मामलात को सीधा कर दे। या रब्बे जुल जलाल, तू तो मांगने वाले को पसंद करता है और ये मुबारक जुमतुल मुबारक का दिन है, जमादुल अव्वल का महीना है। या रब्बे जुल जलाल, हमें अपनी रहमत से, अपनी शान से, अपने फजल से नवाज, गैब से नवाज दे। और जो मेरे बहन भाई परेशान हैं, कर्जदार हैं, मेरे मौला, उनके गैब से असबाब बना, गैब से उनके कर्जों को दूर फरमा दे, उनकी तमाम बीमारियों को दूर कर दे। या रब्बे जुल जलाल, तू तो मालिकों का मालिक है, बादशाहों का बादशाह है, नवाजने वाली ज़ात है, रहमत करने वाली ज़ात है। आज तेरी बारगाह में जो कोई बिलखुसूस इस वीडियो में जुड़कर दुआ कर रहा है, तेरे आगे हाथ फैलाए, तुझसे आरज़ू कर रहा है, तुझसे इल्तिजा कर रहा है, जो किसी वजह से हाथ नहीं उठा पा रहा, अल्लाह मेरे मौला, वो फिर भी दिल से जुड़ा हुआ है, उसकी भी तमाम तर परेशानियों को दूर कर दे। हम सब पर अपनी ख़ास नज़र करम और नज़र रहमत अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा, रिज़्क़ करीम अता फरमा, रिज़्क़ कसीर अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा, हराम के लुक़मों से बचा। या रब्बे जुल जलाल, अपने सिवा कभी किसी और का मोहताज ना बनाना। मेरे मौला, हमें अपने अलावा कभी किसी का मोहताज ना बनाना। या रब्बे जुल जलाल, बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उन सब पर अपनी ख़ास नज़र करम और नज़र रहमत फरमा दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हज़ारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने दुआ भी करनी है और लाजमी आप लोगों ने आमीन भी कहना, कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन लिखना है। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ज़रा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियाँ कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना,
مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں، اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے، ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں، لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں، رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟
آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں
جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 1 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ اللہ پاک کا یہ ذاتی نام ہے، یا محمد یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہو جائے گا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج کے یہ 4 خاص اعمال ہیں جو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ ایک بار پھر سے ملاحظہ کریں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف کو مکمل پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی ایک آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، اور چوتھا اور آخری عمل یا اللہ یا محمد اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، امید کرتا ہوں آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں یا پھر چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ پانی کے گلاس پر کریں گے تو پھر آپ لوگ خود اس پہ دم کر کے پی لیجئے گا، یا جو مریض ہے ان کو پلا دیں، یا جو تنگ دست ہے، جو گھر کا کفیل ہے، جو گھر چلاتا ہے، اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز جسمانی روحانی تمام بیماریاں ٹھیک ہوں گی، اور اگر کوئی روحانی اثرات ہیں اس کے اوپر تو انشاءاللہ اس سے بھی مکمل شفا ملے گی، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بیان کرا تھا۔ اس طریقے سے عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چینی پہ کریں گے تو چینی کو صدقہ کر دیجئے گا، پرندوں کے لیے اوپر ڈال دیجئے گا، یا پھر آپ لوگ پیڑ کی جڑ میں ڈال دیجئے گا۔ انشاءاللہ چیٹیاں ان جو چینی کے دانے ہوں گے ان کو کھا لیں گی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔